الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام العبد العلامة عيسى محمد بن عيسى بن صفوة المستقيم رحمه الله تعالى أنه قال ومن سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا الربيع وقال حدثنا سفيان عن ابن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال قلت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه أن نوفل المكانين يدعو أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى صاحب القدير. دونوں الگ الگ ہیں. جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے یہ نبوت ہے ان کے بعد. دوسرے جو ان کو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ دوسرے ہیں یہ دوسرے ہیں. جی عدو اللہ کا مطلب ہے جو اللہ کا عدو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے. بڑی سخت بات ہے. یہ سخت بات یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو دائرہ ایمان سے خارج بتا رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے کہ مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے بلکہ ایک ایسی چیز جو حقیقت کے خلاف ہے. سن کر جذبات کے اندر برانگیختگی ہے اس بنیاد کے اوپر سخت بات کہہ رہے ہیں. جی سمعت بين ركعتين رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال موسى خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم قال انا اعلم فعل الله عليه. انا اعلم یہ کلمات صحیح تھے اس لیے کہ نبی کے پاس جو علم آتا ہے وہ بطریق وحی آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. آدمی اگر خود اپنے نظریے کو دیکھ بھال کر کے قائم کرتا ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہیں اس کے اندر بھی یہ وہ بات کہتے ہیں وہ صحت اور خطا کے درمیان میں ہوتی ہے. لیکن جو چیز بطریق ہے وہی آتی ہے وہ سب سے زیادہ پختہ ہوتی ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید فرمایا گیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا انا عالم اس میں کوئی لیکن اس کے اندر ایک درجے کے اندر یہ لگتا ہے کہ اپنی بڑائی ہے. بس اسی بنیاد کے اوپر معاہدہ ہو گیا نا. اچھا یہ سمجھتے جاؤ دیکھو وہ بتائیں گے وہ چیزیں. ان کے پاس علم تشریعی تھا ان کے پاس علم تشریعی نہیں ہے. صحیح ہے کہ وہ نبی نہیں ہے رجال غیب میں سے ہیں تو پھر کیا ہے تکوینیات کا علم ہے. جی إذا لم يرتجم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عباده مجمع البحرين وأعلم منك قال موسى أنا ربك كيف لي فقال له احمل حوتا في مختلف فعيد تفقد الحزب فهو سمى فانطلق معه مکتل جس طریقے سے جھولا ہوتا ہے اس طریقے سے بنا دیتے ہیں. اس کے اندر ایک حوت رکھ لو مچھلی رکھ لو اور اس کے بعد لے جاؤ جہاں وہ مچھلی مفقود ہو جائے. مفقود ہو کس طرح لے جائے اچھل کے اور پانی کے اندر چلی جائے وہی مفقود ہو گئی. وہیں پر جانا اور وہاں تمہیں ہمارا وہ حبیب ملے گی. مانوس اسی لیے مچھلی کا دل زیادہ ہے. جی فجعل موسى حوتا في مكتل فاضطربه وفتاه يمشيان حتى إذا أتى الصخرة فرقد موسى وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج إلى المكتل فسقط في البحر فقال فأمسك الله عنه حية الماء. یہ کرنا پانی کا جو بہاؤ تھا اسے روک دیا. پانی ادھر ادھر سے چلنا مگر جہاں وہ مچھلی گئی تھی وہاں پانی نہیں چل رہا. کیا مطلب جیسے مچھلی گئی ویسے ہی ایک سوراخ کی طرح سے پانی کے اندر بن گیا اور وہ بنا رہا. یہ بھی ایک عجیب چیز تھی اس لیے کہ جب چیز سیال ہے تو پانی کی جگہ وہ سوراخ باقی نہیں رہنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود کہ سیال ہے وہ سوراخ کی طرح باقی رہ گیا. وہ علامت تھی کہ یہی گئی مچھلی. جی حتى كان موسى صاحب مكان الحوت صاحب مكان موسى وفتاه عجبا فانضربا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره فلما أصبح موسى قال لفتاه أتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به قال أرأيت إذا ضينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا قال يقصان آثارهما قال سفيان يدعون أن تلك الصخرة عندها عين الحياة لا نسقي
ایسا وہ چشمہ تھا کہ وہ چشمہ اگر کسی میت پر پڑ جائے تو وہ زندہ، پانی اگر پڑ جائے، ماء حیات، آب حیات جس کو کہتے ہیں، فرماتے یہی ہوا اس کے اوپر قطرہ، حالانکہ اس سے مچھلی سے ایک وقت کا کھانا کھایا جا چکا تھا، پکی ہوئی مچھلی تھی، لیکن جب ماء حیات پڑ گیا وہ دوبارہ لوٹنے لگی اور وہ چل کے پانی کے اندر چلی گئی. جی قال فقص عثرهما حتى أتى يستقر فقال مسجد عليه ثوب فسلم عليه موسى فقال إني بأرضك السلام. فقال أنا بأرضك السلام. وہ آدمی دیکھا کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے آدمی اور ایک چادر سر پہ اوپر سے ڈال رکھی ہے، اب انہوں نے پیچھے کہا السلام، اس نے کہا انا بأرضک السلام، تیری زمین کے اوپر سلام کہا جائے، یہاں کون آدمی آ گیا؟ جی فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل فقال نعم. قال يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله. لا أعلم، علم شریعت ہے تمہارے پاس، تم نبی ہو، میرے پاس علم شریعت نہیں. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ لم یکن نبی، اپنے آپ کو منع کر رہے ہیں کہ میرے پاس علم تشریعی نہیں ہے. کیا مطلب؟ بطری سے وہی میرے پاس، اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی نہیں تھے. جی وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِي لَا تَعْلَمُونَ، میرے پاس بھی ایک علم ہے، علم تکوینی، کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، مستقبل کے اندر. وہ شریعت جواز اور عدم جواز کی چیز نہیں ہے، وہ میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. جی وأنا أعلم من علم الله علمني لا تعلمون. فقال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلماه أن يحملوهما فأخذوا خضرا فحملوها بغير نوع بغیر اجرت. سمجھ گئے؟ اچھا آپ ہیں، آپ سے تو جان سکتا، اب بیٹھیے، ہم تو بغیر آپ سے کرایہ نہیں لیں گے. جی بجائے اس کے کہ بیٹھے ان کے ایک تختے کو اکھاڑ کر کے اس کو نزاع. فقال له موسى قوم حملونا بغير نوء فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. سب کو ڈباؤ گے، خود بھی ڈبو گے، ہمیں بھی ڈباؤ گے. لقد جئت شيئا عمران، تم تو بہت خراب چیز تو تم نے کیا. کیا مطلب ہے؟ عدم جواز ہے اس چیز کا، تو جائز نہیں ہے. جی میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے ہو، میں تو جانتا ہوں کہ تمہاری علم شریعت میں یہ چیز منکر ہے. نبی کسی امر منکر کو دیکھ کر خاموش رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. میں جانتا ہوں تمہاری طبیعت کو، تم نبی ہو اسے تم خاموش رہی. اسی بنیاد کے اوپر تقریر کسی چیز کو دیکھ کر کے جو نبی کے سامنے دی گئی ہے، اگر اس نے سکوت کو اختیار کیا ہے تو اس کا سکوت بھی حجت شرعی ہے. یہ مفہوم ہے جو آپ لوگوں نے حدیث کی تعریف میں پڑھا ہے. مانوسی بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا صفتا تقریرا. السکوت فی محل البیان بیان. ہر آدمی چاہے وہ کتنے ہی بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ سکوت کو اختیار کر لے کسی مصلحت کی بنیاد کے اوپر، ڈر کر کے، خوف کی وجہ سے. اس لیے اس کا سکوت حجت شرعی پوری دنیا کے لیے بنتے ہیں. ہاں نبی کا سکوت حجت شرعی. کیا مطلب؟ حجت یعنی بالکل صحیح ہے کہ
چنانچہ اگرچہ نبی کریم علیہ السلام کا ثبوت ہے اس عمل کے لیے، لیکن الی یوم القیامہ وہ عمل از قبیل معروف ہوگا، منکر نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ نے دیکھا تو تھا، صحیح ہے ثبوت تھے، مگر یہ تو نہیں کہا تھا کہ جائز ہے۔ یعنی کیا مطلب ہو سکتا ہے کسی مصلحت وقتی کی بنیاد پر آپ ثبوت اختیار، نبی کسی مصلحت وقتی کی بنیاد پر ثبوت نہیں کر سکتا۔ جی قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ثم خرج من السفينه فبينما هما يمشيان على الساحل واذا غلام يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر براسه فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال وهذه اشد من الاولى اشد من، اس لیے یہاں اس کے زجر کے اندر بھی قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا پہلے کہا تھا، یہاں فرمایا قال الم اقل لك، زیادتی ہے، لفظ زیادتی ہے، معنی پر دلالت کرتی ہے، لام زجر کے، کہا نہیں کہ میں نے تم صبر نہیں کر سکتے۔ جی قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يقول مالك فقال انقض بيده هكذا فأقامه فقال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ بھائی انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا ہے، تم اس کو سیدھا کر رہے ہو دیوار کو، یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میں اس دیوار کو سیدھا کرتا ہوں، لوگ مجھے کھانا دو۔ تم تو دیوبندی معلوم ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو۔ ہم بھی بھوکے رہ گئے، تم بھی بھوکے ہو، اللہ کے بندے، ہمیں کھانا آ جاتا کچھ ہم کھاتے کچھ تم کھاتے ہیں۔ جی سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوزل أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من موسى نسيانا قال ولا يعوز حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك بعلم الله إلا مثل ما نقص هذا المشكور من البحر قال سعيد بن جبير وكان يعني ابن عباس يقرأ وكان إمامهم وكان أمامهم ملك يعود كل سفينة صالحة قصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا هذا حديث اصل میں کیا ہے قرآن میں جو روایت میں وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ابن عباس كل سفينة صالحة غصبا، سفینہ اگر بے عیب صالحہ ہوتی ہے تو غصب کر لیتا تھا، یہی مطلب ہے کہ اس تختے کو نکال کر کے صالحہ کو غیر صالحہ بنایا تاکہ غصب سے بچ جائے۔ جی وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو زعيم السمرقندي قال علي بن المديني حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث فقط حتى سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار وقد كنت سمعت هذا من سفيان قبل ذلك ولم يذكر الخبر وبه قال حدثنا أبو حفص سفیان کے بارے میں یہ معروف تھا کہ سفیان مدلس ہیں، تدلیس کرتے ہیں، لیکن تدلیس کے اندر اپنے کسی شیخ کو حذف کر دینے کی بنیادیں ہیں۔ اگر اس لیے ہے تاکہ وہ ضعیف ہے، ثقہ نہیں ہے، اگر ذکر کیا جائے گا تو اس متن کی سند مجروح ہو جائے گی، اس بنیاد پر متن اپنے اندر حامل نقص ہو جائے گا، حجت نہیں رہے گا۔ آدمی اگر یہ تو تدلیس کی بدترین صورت ہے جو آدمی کی ثقافت کو متاثر کرتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ صحیح ہے اپنے مشائخ سند کے اندر سے مشائخ کو حذف کر رہا ہے، لیکن جن مشائخ کو حذف کر رہا ہے وہ ثقہ ہیں۔ اب یہ حذف اختصار کے لیے ہے
عیب کو چھپانے کے لیے نہیں ہے۔ سفیان کو طبقہ مدلسین میں جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ صراحت کرتے ہیں کہ ان کی تدلیس یعنی سند کے اندر سے جو حذف تھا وہ حذف اختصار کے لیے ہوتا تھا، کسی مجروح کو حذف کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ جی وبه قال حدثنا ابو حفص بن علي قال حدثنا ابو قتيبة سلم قتيبة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الغلام الذي قتله الخضر قتل يوم ربيع كافرا هذا حديث حسن صحيح۔ مطلب کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن عالم ازلی سے اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب یہ دنیا میں جائے گا اور اپنے اختیار کو پہنچے گا تو اس وقت آیا یہ فطرت کی طرف رجوع ہوگا، یعنی ایمان کو قبول کرے گا، یا فطرت سے صرف نظر کر کے کفر کو اختیار۔ طبیعہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ بڑا ہوگا تو کفر کو اختیار کرے گا، اور ماں باپ اللہ کے نیک بندے تھے، اس کا کفر کی طرف جانا ان کے لیے اپنی زندگی کو اجیرن کر دیتا۔ اللہ انہیں پاک صاف رکھنا چاہتا تھا، اس لیے بچپن کے اندر اس کو اٹھا لیا۔ اب صبر کی بنیاد کے اوپر ان کے درجات بلند ہوئے، اور چونکہ ابھی غیر اختیاری کی حالت کے اندر تھا اس لیے اس کی اس وقت موت ذخیرہ آخرت بن گئی۔ اگر یہ اپنے اختیار کو پہنچتا تو سوہان روح بن جاتا۔ تو دو فائدے، صبر کی توفیق، دوسری بات یہ ہے کہ ذخیرہ آخرت، اس لیے کہ ابھی تو یہ اس کیفیت کو نہیں پہنچا جہاں اس کے اعمال کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حماد بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمي الخضر لانه جلس على فروه بيضاء فاهتزت تحته خضرا هذا حديث حسن۔ فروا سے مراد کیا ہے؟ آیا زمین سوکھی مراد ہے جس کے اوپر اگر ہے گھاس تو وہ گھاس سوکھ کر کے سفیدی مائل ہو گئی، یا نفس زمین مراد ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں فروا سے مراد زمین، بعض حضرات فرماتے ہیں وہ زمین جس کے اوپر گھاس تھی ہری مگر نمی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گئی، سوکھ کر سفیدی مائل، اسے فروا کہتے ہیں۔ فروۃ بیضاء پر بیٹھے سوکھی زمین یا سوکھی گھاس، فاہتزت خضرا تو وہ لہلہانے لگی سبز ہو کر کے، بس یہ دیکھ لیا اس نے، اور یہی بنیاد بنی تھی بنو اسرائیل کے اندر جس شخص نے بچڑے کے منہ میں ڈال دیا تھا اور بچڑا وَلَهُ خُوَارٌ، وہی مٹی اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دی، وہ اچھلنے کودنے لگا۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار وحدثنا المعنى ونحن واللفظ محمد بن بشار قالوا حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابو عباده عن قتاده عن ابي رافع عن حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في السجن قال يحفرونه كل يوم حتى اذا كانوا يخرجونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخلقونه غدا فستخلقونه غدا قال فيعيده الله كامثل ما كان حتى اذا بلغ مدته واراد الله ان يبعثه على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخلقونه غدا ان شاء الله واستثنى قال فيرجعون فيجدونه كائنة حين تركهم فيخلقونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرون بسهامهم الى السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون ظهرنا من في الارض وعلونا من في السماء قسوة وعلوا فيبعث الله عليهم نفرهم في اقفائهم فيهلكون۔ روایت میں پہلے گزر چکا ہے کہ جرثومہ پیدا ہو جائے گا، کیڑا جو اونٹ کی ناک میں پیدا ہو جاتا ہے ان کے گلوں کے اندر پیدا ہوگا، اور ایسے مر جائیں گے کہ سب کے سب ایک آدمی کی موت سارے کے سارے مر جائیں گے۔ جی
قال فوالذي نفس محمد بيده إن دوابك تسمع وتبطر وتشكر شكرا من وتشکر، یہ تینوں کے تینوں سمع یسمع سے ہیں. جی تسمع وتبطر وتشكر شكرا شکر. وتشكر شكرا من لحوم مع الحديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البغساني عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن ابن مينة عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنه وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الناس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادي من كان أشرك في عمله الله عملا فليطلب ثوابه من غير الله فإن الله أمر الشركاء عن الشرك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر. وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن مكحول عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان تحته كنز لهما قال ذهب وفضة. وبه قال حدثنا الحسن بن علي بن الخلال قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن جابر عن مكحول بهذا الإسناد نحوه. ومن سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشد وأبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن عقبة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا لي ألستم تقرون يا مختارون وقد كان بين موسى وعيسى ما كان فلقد إمام منكم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. یعنی اگرچہ زمانہ بہت ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تم تو یہ پڑھتے ہو. حالانکہ یہ اخت ہارون کہاں سے آ گئی؟ ہارون تو نبی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. تو پھر اب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کتنا بڑا فرق ہے، خدا جانے کتنے 100 سال 1000 سال کا فرق ہے. اب اس درمیان میں یا اخت ہارون کیسے ہو گئی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا. وہ نہیں جواب دے سکے. صلحاء کے نام آج بھی دنیا کے اندر رکھے جاتے ہیں، گویا کہ ان سے ایک طریقے کا تفاعل ہوتا ہے کہ یہ نام کی بنیاد پر اس مسمى کے اندر جو اثرات تھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان اثرات کو ادھر بھی منتقل کر دے. تو اپنی اولاد کی صلاح و فلاح کے لیے صلحاء کے نام رکھے جاتے ہیں، جس طرح آج رکھے جاتے تھے اس زمانے میں بھی رکھے جاتے. جی وبه قال حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا أبو إسماعيل بن ربيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحسرة قال إن كان الموت أنه یوم حسرت سے کیا مراد ہے اس کو فرما رہے ہیں. جی كأنه كبش أمله حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون اشرعب یشرعب، گردن اٹھا کر کے کسی چیز کو دیکھنا. جب آواز دی جائے گی تو ہر ایک متوجہ ہوگا، گردن اٹھا کر کے دیکھے گا. جی ويقال يا أهل النار فيشرئبون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت. کون ہے جو موت کو نہیں پہچانتا ہے؟ سب یہ کہیں گے، اہل جنت بھی کہیں گے کہ یہ موت ہے، اہل نار بھی کہیں گے کہ یہ موت ہے. جب جان لیا تو فرماتے ہیں فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ، لٹا دی جائے گی اور اس کے بعد اسے ذبح کر دیا جائے گا. جی ولولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا طرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا طرحا. اہل جنت کے لیے اگر زندگی تو اتنا خوش ہوتے
اس بات کو دیکھ کر کے کہ بھئی موت اب نہیں، اب ہمیشہ کے لیے خلود ہے، اتنے خوش ہوتے کہ خوشی میں مر جاتے۔ اور اگر اہل نار کے لیے موت ممکن ذاتی الموت من کل مکان وما هو بمیت، اگر موت ہوتی ان کے لیے تو آج افسوس کے اندر فرق کی ضد ہے ترک، افسوس کے اندر مر جاتے جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله ورفعناه مكانا عليا قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج برأي ابليس في السماء الرابعة هذا حديث حسن صحيح وبالباب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سعيد بن ابي عروة وحمام بن غير واحد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن مالك بن صعصعة عمل النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله وهذا عندي مختصر من ذلك وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عمر بن ذر عن ابي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ما يمنعك ان تنظرنا اكثر مما تنظرنا قال فنزلت هذه الايه وما لا نزل الا بيوم ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا الى اخرنا الذي هذا حديث حسن وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدي قال سالت مرة المدانية عن قول الله وإن منكم إلا واردها فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون عنها في أعمالهم فأولهم كرمح الفرس ثم كرمح ثم كحضر الفرس كحضر الفرس ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كبشره هذا حديث حسن رواه ثوب عن السدي ولم ينفعه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات مختلفہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو جہنم میں جانا ہے، سواء کان مؤمنا او کان کافرا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، مومنین کے لیے اس کو بردن و سلامن بنا دیں گے، کفار کے لیے جہنم میں۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، الَّذِينَ اتَّقَوْا کو نکال دیا جائے گا، ظالمین کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسری روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ورود کا مطلب دخول نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایک صراط ہے جہنم کے اوپر سے، نیچے جہنم اوپر صراط، ہر آدمی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہ جو جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہے، نیچے جہنم ہے، دیکھ رہا ہے، آگ دہک رہی ہے، کیا منظر ہے جلنے والوں کے لیے، کیا شور شرابہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنا، اس کے اوپر سے گزرنا، اس کو ورود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، چاہے وہ ہوں کہ جن کا حساب و کتاب نہیں، بدون حساب وہ جنت کے اندر جائیں گے، یا وہ ہیں کہ جن کا حساب ہو رہا ہوگا اور حساب ہو کر کے آگے بڑھیں گے۔ دونوں کے دونوں، وہ لوگ جو جنت کے مستحق ہیں، پھر وہ لوگ جو جہنم کے گندے ہیں، وہ سب کے سب اس صراط کے اوپر سے گزرے۔ اب اس صراط کے اوپر پار ہونے والے مومنین صالحین ہوں گے، اور وہ جو کٹ کٹ کر کے گر جائیں گے۔ یہ دونوں صورتیں اہل ایمان بھی اس کے اندر ہوں گے اور اہل کفر بھی ہوں گے، لیکن ایمان کی بنیاد کے اوپر چاہے سزا بھگت کر، چاہے شافعین کی شفاعت سے، چاہے اللہ رب العزت والجلال کے ہاتھ ڈال کر نکالنے سے، کما ہوا فی ذاتی و صفاتی، ان کو نجات ملے گی۔ اور وہ لوگ جو شرک و کفر کی حالت میں گئے ہیں، وہ خلود فی النار کے مستحق ہیں۔
ये फरमाने का मंशा है। अब ये लोग जो ऊपर से गुजरेंगे इनकी मुख्तलिफ सूरतें होंगे, अपने अपने ईमान और अमल के एतबार से उनका गुजरना होगा। उसको फरमाते हैं कुछ तो ऐसे होंगे कि जो कलम बर्क, जिस तरह बिजली कौंध जाती है, नजर जमती है और इधर से उधर, जिस तरीके के ऊपर आमाल और ईमान के अंदर कमी होती चली जाएगी, उसी तरीके से इनके गुजरने के अंदर भी। जी وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وإن منكم إلا واردها قال يزيدون يدعون يسلكون بعملهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن السدي البدري قال عبد الرحمن بن شعبة إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أدعه عملا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني قد أحببت فلانا فأحبه قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة فيها للأرض. فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا قضى الله عبدا نادى جبريل أني قد أمرت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له أقداره في الأرض. هذا حديث حسن صحيح. فقد روى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وبه قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابن زرعة عن مسروق قال سمعت خباب بن الأرض رضي الله تعالى عنه يقول جئت العصر إلى النساء أتقاضاه حقا عنده فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا حتى تموت ثم تبعث. قال فإني رجل ثم مبعوث فقلت نعم. فقال إن لي هناك مال وولدا فأعطيه فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ماله وولدا الآية. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش نحوه هذا حديث حسن صحيح. ومن سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الثرى ألا فعرس ثم قال يا بلال إحلى لنا الليلة. قال فصلى بلال ثم نزل إلى راحلته مستقبل الفجر فغلبته عيناه فنام فلم يستيقظ أحد منهم. وكان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال بأبي أنت يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتاله ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة ثم صلى مثل صلاته في الوقت في الوقت في تمكث ثم قال أقم الصلاة ذكري. هذا حديث غير محفوظ رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضر ضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. ومن سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا مجاهد بن موسى البغدادي والفضل بن سالم الأعرج وغير واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو معين قال حدثنا الليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن مملوكين يكذبونني یا مملوکین بھی ہو سکتا ہے. جی إن المملوكين يكذبونني ويعصونني وأشتمهم وأظلمهم فكيف أنا قال يوسف غلام ہے، تربیت نہیں ہوتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی ہے، وجہ سے ان سے اعمال کا صدور بھی ایسے ہی ہوتا ہے. متنبی نے کہا تھا لا تشتری العبد الا والعصا معه. جب کوئی غلام خریدو تو ایک لاٹھی بھی ضرور خریدو اس کے ساتھ ساتھ. یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی وہ مملوک ہیں اور وہ میرے ساتھ
جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، ان کی طرف سے میری طرف سے میں ان کو مارتا بھی ہوں، گالم گلوچ بھی کرتا ہوں، تو فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن میرا ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياه، جو انہوں نے تیرے ساتھ خیانت کی، نافرمانی کی، جھوٹ بولا، ایک طرف رکھا جائے گا ان کا عمل، دوسری طرف تیرا جو ان کے اوپر عقاب ہے، سزا ہے، بدلہ ہے، اسے دوسری طرف رکھا جائے گا ترازو کے دو پلوں میں۔ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا، برابر سرابر ہو جائے گا اگر دونوں برابر ہیں، اور لیکن فَلَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، نہ تجھے کچھ ملے گا نہ تجھے کوئی نقصان پہنچے گا۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، تیرا عقاب ہلکا ہے، ان کے ذنوب بڑھے ہوئے ہیں، تو انہیں سزا دی، مگر جتنا انہوں نے تجھے نقصان پہنچایا تیرا ان کو گالی دینا مارنا اتنا نہیں ہے، تو تجھے فائدہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے کہ تیرا عقاب زیادہ ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کم ہے، تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُم مِّنْكَ الْفَضْلُ، تجھ سے لے کر کے انہیں قصاصاً بدلہ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويحزن، روتا تھا، قال رسول اللہ جی چلیے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم كتاب الله وضعوا وهذا القسط يوم القيامة فلا تظلمون شيئا الآن. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خير من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار من هذا عليهم خير لا نعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث، وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن موسى قال حدثنا ابن ليث عن الراجع عن ابي ليث عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الويل ويل في جهنم يأتي به كافر 40 غيبا قبل ان يبلغ قعره. هذا حديث غريب لا نعرفه ونقع الا من حديث ابن ليث، وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي سنان عن عبد الرحمن العربي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب ابراهيم بشيء قط الا بثلاث: قوله انه سميع ولم يكن سميعا، وقوله بشاره وقوله بل فعله كبيرهم هذا حديث حسن صحيح. یہ اصل میں معارض ہیں، لیکن چونکہ ظاہری شکل و صورت میں دیکھنے میں کذب ہیں، کیا مطلب؟ کذب کا مطلب ہے خبر دینا امر واقعی کے خلاف، سمجھنے والا جو سمجھ رہا ہے وہ امر واقعی کے خلاف ہے، اگرچہ بولنے والا جو بول رہا ہے اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور مفہوم لے رہا ہے، بولنے والا کسی اور مفہوم کے اندر ہے، یہ پہلی دو جگہوں کے اندر تو ہو سکتا ہے۔ انی سقیم، وہ سمجھ رہا ہے کہ طبیعت خراب ہے، یہ کہہ رہا ہے مفہوم لے رہا ہے میں گناہگار ہوں، وہ سمجھ رہا ہے اختی کا مطلب نسبی بہن، یہ بولنے والا بول رہا ہے نسبی بہن نہیں بلکہ دینی بہن ہے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن تیسری چیز ہے کہ بل فعلہ کبیرہم، پوچھ رہے ہیں انت فعلت ھذا، کہ تم نے کیا ہے؟ جواب دینا ہے نہیں میں نے، بلکہ کبیر نے کیا ہے۔ یہاں مفہوم ایسا لینا کہ جس کے دو معنی ہوں، متکلم کچھ لے رہا ہے، مخاطب کچھ سمجھ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات، اس لیے بعض حضرات یہاں بل فعلہ کبیرہم کے درمیان میں معارض میں اس کا شمار کرانے کے لیے وقف کر بل فعل کبیرہم ھذا، مخاطب سمجھ رہا ہے کہ کبیرہم فعل کا فاعل ہے، اور یہ وقف کر کے کسی نے کیا ہوگا
یہ بڑا ہے، اس سے پوچھ لو۔ کبیرہم کا تعلق فعلا کے ساتھ ہے یا کبیرہم کا تعلق کبیرہم کے ماں باپ کے ساتھ ہے؟ یہ ہے ان کا بڑا، ان سے پوچھ لو، یہ بتائیں گے، تب یہ معارض میں آئے گا، ورنہ بتائے کہ یہ کذب ہے، امر واقعی کے خلاف خبر دی جا رہی ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ووهب بن جرير وابو داود قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله مراد مرا ثم قرأ كما بدأنا اول خلق نعيده الى اخر الايه قال اول من يسأل يوم القيامة ابراهيم وانه سيؤتى برجال من امتي فيقال من ذات الشمال فاقول ربي اسحاقي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فلا هذا فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم۔ یہ وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہچانتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے تھے، لیکن ان کو پکڑ کر کے جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ یہاں ایک دوسرا بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیؤتی برجال من امتی، دوسری روایات کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پر انہیں لایا جائے گا اور وہاں یہ چاہیں گے کہ پیاس بجھائیں، ملائکہ انہیں کھدیڑ دیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ترتیب ہے میدان محشر ہے، اس کے بعد جہنم ہے اور جہنم سے کے اوپر سے صراط ہے، اور یہاں سے پار کرنے کے بعد پھر حوض کوثر ہے۔ وہاں پہنچنے والا جو اپنی پیاس کو بجھائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو ہر چیز سے آزادی مل گئی، اب تو سامنے جنت ہے جس کے دروازے کو آپ کھٹکھٹائیں گے اور یہ جائیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہنچے کیسے وہاں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتداد کے باوجود صراط کے اوپر سے گزر گئے اور گزر کر کے وہاں پہنچ گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو وہ جگہ ہے امتحان کی جہاں مومن صالح گزرے گا اور غیر صالح یہاں سے جہنم میں جائے گا تو حوض کوثر تو عام طریقے کے اوپر محدثین یہ تھے کہ کوثر کا کچھ حصہ پڑے ہے اور کچھ حصہ بڑے ہے ادھر، اور یہ وہاں پہنچیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہیں گے کہ یہ لیں اور استفادہ کریں، لیکن چونکہ ارتداد ان کے اندر ہے اور آگے لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، اس بنیاد کے اوپر یہ اس سے معلوم ہوگا۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان نحوه وهذا حديث حسن صحيح رواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان من سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد. قال أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر. قال أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم يقول الله لآدم أبعث بعد النار؟ قال يا ربي وما بعد النار؟ ابعث بعث النار. ابعث بعد النار. قال يا ربي وما بعد النار؟ قال 99 في النار وواحد کہ ہکا دو جہنم کی طرف. آدم کو کہا جائے گا اپنی اولاد کے سلسلے میں ہکاؤ. یا رسول اللہ کتنوں فرماتے ہیں قال 1000 کے اندر سے 999 کو جہنم کی طرف، ایک آدمی بچے گا. اللہ اکبر. فانشا المسلمون یبکون، لوگ تو رونے لگے. اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جانے والے 1000 میں 1 ہوں گے اور جہنم میں 999. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی فانشا المسلمون يبكون وقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة. دونوں قریب المعنی ہیں اقتصاد کے معنی میں. یہ بھی ترجمہ قاربو کا مطلب طالب قرب بنو خدا اور عمل کے اندر سداد میان روی کو اختیار کرو. لیکن قاربا یقارب سداد کے معنی کے اندر بھی آتا ہے میان روی کو اختیار. جی إلا كان بين يديها لاهية قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كونت من المنافقين وما مثلكم القوم إلا كمثل الحمد في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا قال بلى الذي قال الثلثين أم لا. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حسين وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهذين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حذروا مطيا وعرفوا أنه عند قوم يقولون فقال کچھ آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے سنا تفاوت تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی آگے جا رہا تھا، کوئی پیچھے جا رہا تھا، سب کے سب اکٹھے ہو گئے. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی فقال هل تظن أي يوم ذلك قال الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول يا آدم لما بعد الناس فيقول أي ربي وما بعد الناس فيقول من كل ألف 999 إلى الناس وعشر إلى الجنة فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة مایوس ہو گئی قوم یعنی صحابہ، یہاں تک کہ کسی نے ضاحکہ کو ابدا یبدی ظاہر بدا یبدو ظاہر ابدا، کسی نے اپنے ضاحکہ کو ضاحکہ سے مراد ہے جب آدمی ہنستا ہے تو سامنے کے دانت سامنے کھل جاتے ہیں. ضاحکہ سامنے کے دانتوں کو کسی نے ظاہر نہیں کیا، یہ کنایا ہے کہ خوشی کے آثار کسی کے اوپر نہیں ہوئے. جی فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال عملت وابشروا والذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كان ذا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. خلیقتین آئی مع مخلوقتین، دو مخلوق ایسی ہیں کہ دنیا کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ ہو جائیں غالب آ جائیں گی اپنی کثرت کے اعتبار سے. وہ کون ہے؟ یاجوج و ماجوج وما من مات من بنی آدم، وہ بنی ابلیس. مطلب کیا ہے؟ جو مرے ہیں، ایک تو بنو آدم میں وہ لوگ آئیں، ایک تو یاجوج اور ماجوج وہ بھی بنو آدم ہی ہیں لگائے. عام طریقے پر فیصلہ یہی کہ بنو آدم ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے بنو ابلیس. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابلیس کو اپنا مقتدا بنایا، شرک کو اختیار کیا، کفر کو اختیار کیا، ان کے مقابلے میں جب اہل ایمان آئیں گے تو ایسے ہی رہیں گے جیسے بالکل سیاہ بیل یا بالکل سفید بیل کے کسی ایک بغل کے اندر جہاں دو رانے یا دونوں ہاتھ ایک ناخن کی طریقے سے یا تل کی طریقے سے ہوتا ہے، سارے جسم کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے؟ لاکھوں کروڑوں بالوں کے اندر سے ایک دو بال. اس طریقے سے اہل ایمان کی اہل کفر اور یاجوج ماجوج کے مقابلے میں حیثیت ہوگی. جی قال رسول الله عن القوم عن الذين يجدون قال عملوا وابشروا والذين نصروا محمد بيده ما انتم في الناس الا كالشمس في يوم بعيد او كالرقد في ذراع الدابة. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل وغير واحد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمي البيت العتيق لانه لم يظهر عليه جبار. هذا حديث حسن غريب وقد روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثني ليث عن غير عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي واسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان الثوري عن الاعمش عن مسلم بن قوله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه
قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال له بكر أخرج نبيهم ليالي فأنزل الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الآية. فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون بدال هذا حديث حسن. وقد رواه غير واحد عن سفيان عن عائشة بن مسلم بن فضل عن سعيد بن جبير مرسلا وليس من ابن عباس. ومن سورة المؤمنين پڑھو 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 پڑھو. ابھی گھنٹہ کہاں ہوا؟ یہ تو گھڑی آگے ہے تمہاری. ہے نہیں ہوا، یہ گھڑی آگے ہے. چلو من سورۃ المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پڑھنا آتا ہے. چلو. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد محمد بن واحد قال قال حدثنا عبد الرزاق بن موسى بن سليمان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يقول كان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه وحي سوريا عند وجهه كذبيب النحل فانزل عليه يوما فمكث ساعة فأنزل عليه يوما فمكث ساعة فسفيان فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تهنا وارضنا ولا تحرمنا وآتنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اور ہمیں راضی کر لیجئے اپنے سے. وارض عنا، اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے. جی. وارضنا وارض عنا ثم قال انزل عليه 10 آيات من أقامهن دخل الجنة من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ فلم تحرمكن حتى قدم 10 آيات. وبه قال حدثنا محمد یعنی جن چیزوں کو فلاح کا سبب بنایا گیا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الى آخر. اقامہن کا مطلب ہے ان احکام کی پابندی رکھی جس طرح سے حکم دیا گیا ہے اپنی زندگی کے اندر اتارا. جن چیزوں سے روکا گیا ہے زندگی کو پاک کیا. پھر دخل الجنہ. یہ دنیا میں جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کو یہ ملے گا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق عن موسى بن سليمان بن موسى بن يزيد عن الزهري في هذا الاسناد نحوه بمعناه وهذا اصح من الحديث الاول. سمعت اسحاق بن منصور يقول رواه عبد بن محمد وعلي بن مدينه واسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن موسى بن سليمان عن موسى بن يزيد عن الزهري هذا الحديث ومن سمع عبد الرزاق قديما فانه انما يذكره فيه عن موسى بن يزيد ومعه لا يذكر فيه عن موسى بن يزيد ومن ذكر فيه عن موسى بن يزيد فهو صح. وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره. وبه قال حدثنا عبد بن عبيد قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه بيع بنت زيادة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها حارثة بن سراقة كان مصيبا يوم اصابه سهم غرب. افسوس کی بات یہ تھی کس نے مانا یہ نہیں معلوم ہے. اگر یہ پتہ چلتا کہ کافر کے تیر سے مرتبہ شہادت کا ہے یہ نہیں معلوم کہ آیا کسی مومنی کا تیر لگ گیا اتفاق سے ایک دن. تو اس بنیاد کے اوپر دغدغہ کا دل کے اندر فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے. جی. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقريني يا حارثة لئن كان أصاب خيرا یعنی اس کی موت کو شہادت کی موت کو میں احتساب یعنی اپنے آخرت کے اندر صبر کرنا اپنے لیے ترقی درجات کا سبب سمجھتی. جی. اور اگر یہ غرب تیر کا آنا کس نے مارا یہ نہیں معلوم مگر خدا نہ خواستہ یہ اس کے لیے اس کو مرتبہ شہادت تک پہنچانے والا نہیں ہے تو میرا بیٹا بھی چلا گیا مگر کم از کم اس کی آخرت ٹھیک ہو اسے میں اس کے لیے اجتہاد کی دعا کروں. جی. فقال نبي الله يا أم حارثة إن أهلها في الجنة فإن إليك أصحاب الفردوس الأعلى والفردوس ربوة الجنة ربوة الجنة وأوصلها وأفضلها حديث حسن صحيح مسلم في حديث أنس. وبه قال حدثنا النبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن غير عبد الرحمن بن عبد
عبد الرحمن بن وهب الحمداني عن عبد الرحمن بن وهب الحمداني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يقولون ما أتوا قلوبهم وجلة قالت عائشة أم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون. وروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعد بن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن يزيد بن شجاع بن أبي السميع بن هيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها نازعون قال تشفي النار فتقلص شفته العليا أي فتتقلص حتى تبلغ وسط راسه وتستغني شفته السفلى حتى تصيب سرته. هذا حديث حسن غريب صحيح. زمینی فرشتہ یہ پیدا ہوتا ہے آسمانی فرشتہ اور زمینی فرشتہ